حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یہ بھی علامہ اقبال کے دو میں حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک حدیث عشق کو جناب زینب نے لکھا، ایک کربلا میں لکھی گئی ہے اور ایک دمشق میں لکھی گئی۔ جو کربلا میں حدیث عشق لکھی گئی ہے وہ عاشور کے دن مکمل ہو گئی، 2 محرم سے شروع ہوئی اور عصر عاشور ختم ہو گئی۔ حسین کی تحریر اس وقت ختم ہو گئی جب امام حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا، یہ خشک گلے پر کند خنجر جب چل رہا تھا اس وقت میں امام حسین کی عشق کی تحریر مکمل ہو رہی۔ جب پہلی ضربت ماری ہے نا تو آواز آئی تھی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ گردن پر گلے پر خنجر نہیں چل رہا تھا، حسین کی تسبیح کا منظر بن رہا تھا اس وقت میں کہ جب ایک مرتبہ ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور بار بار پکار رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے، مگر کسی نے جناب زینب کی آواز پہ آواز نہیں دی اور خنجر چلتا رہا اور زینب دیکھتی رہی۔ اس بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا جس بھائی کو نبی کی گود میں بارہا دیکھا، اور پھر کیا کرتی جناب زینب؟ گئی ہیں اس حجرے میں، اس خیمے میں جس میں جناب امام سجاد ہے۔ امام سجاد کا بازو ہلا کر کہا زین العابدین اٹھو، سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے، تو فرمایا مجھے سہارا دیجئے، میرا عصا مجھے دیجئے۔ امام سجاد نے عصا کا سہارا لیا اور پھر کہا پھوپھی اماں اگر میں چل سکتا ہوتا تو آپ کو زحمت نہ دیتا، خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، نیزے کی انی پر حسین کا سر تھا۔ اس وقت امام حسین کا سر دیکھ کر امام سجاد نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں حجت خدا کو ذبح کر دیا گیا، پھوپھی اماں میرے بابا کو مار دیا گیا۔ یہاں امام حسین کا عشق حسینی کا امتحان مکمل ہوتا ہے، اور پھر اب جناب زینب کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ان 2 بہن بھائیوں نے اسلام کو مضبوط کر دیا، محفوظ کر دیا، اور اخلاقی اقدار اور انسانی قدروں کو محفوظ کر دیا۔ اور پھر جناب زینب نے جلتے ہوئے خیموں سے نکلتے ہوئے بچے انہیں جمع کیا، انہیں محفوظ رکھا۔ کبھی جاتی تھی وہاں میری بھتیجی کو مارا جا رہا ہے، کبھی بڑھ کر حوصلہ دیتی تھی سکینہ کہاں ہو۔ حضرت فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ جب خیمے جل رہے تھے اور پھوپھی کی آواز آئی کہ سب باہر چلی جاؤ، کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا زین العابدین بتاؤ جل کر مر جائیں یا باہر چلے جائیں، تو پھوپھی زینب کی آواز آئی سب باہر چلے جاؤ۔ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، ہم خیموں سے باہر نکلے۔ وہ کہتی بی بی فرماتی ہے ایک شخص نے میرے سر پہ نیزے کی انی ماری، میں زمین پر گر گئی۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا سر ہے اور پھوپھی کا زانو ہے، یعنی پھوپھی زینب کے زانو پر میرا سر ہے۔ تو میں نے کہا پھوپھی اماں میرے سر سے چادر اتار لے، تو فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تمہاری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ یہ امتحان تھا جناب زینب کا۔ اور پھر 11 محرم کو تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ جناب زینب نے کیسے بیویوں کو سوار کیا ہے اس کا بیان مشکل ہے، اور جب سب کو سوار کر لیا اور اکیلی زینب رہ گئی، کوئی نہ تھا جو جناب زینب کو اونٹ پر بٹھاتا، تو اس وقت میری بیوی نے نہر کی طرف رخ کیا اور آواز دے کر کہا عباس اٹھو، اپنی بہن کو سوار کرواؤ، تم نے مدینے میں زینب کو سوار کیا تھا۔ اب جس جتن سے جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہیں اس کا بیان مشکل ہے، لیکن جب جناب زینب اونٹ پر سوار ہو گئی اور قافلہ چلنے لگا تو دور سے دیکھا کہ زین العابدین امام سجاد بابا کے لاشے کے قریب کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، اور بی بی کو اندازہ ہوا کچھ ہی دیر میں زین العابدین کی روح پرواز کر جائے گی، تو بی بی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ امام سجاد نے جب دیکھا کہ پھوپھی گر گئی ہے، بابا کے لاشے سے ہٹ کر قریب آئے اور پھوپھی کو سہارا دے کر کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ فرمایا پہلے بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے۔ کہ پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔
جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں ائمہ دعا دیتے ہیں. پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئیے اور دیکھیے کہ کیا حال ہے میرے بابا کا. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. جناب زینب جب امام حسین کے لاشے پر آئیں تو لاشا گھوڑوں سے پامال تھا. امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا. آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کا لاشا اٹھایا اور ایک آواز دی اللہم تقبل منا ھذا القربان. یا اللہ ہمارے پاس اس سے بڑی قربانی نہیں تھی، ہم نے اپنا سب کچھ تیری بارگاہ میں دے دیا، ہماری قربانی کو ہم سے قبول کر لے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما.